बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी अहम खबर आज हम देख रहे हैं और इस खबर के बाद हालात क्या होंगे ये जो एक सज़ा की बात कर रहे हैं जो है वो फैज़ हमीद साहब को 14 साल जो है वो कैद बामुशक्कत वो सज़ा सुना दी गई है। कोर्ट मार्शल जो है उनका मुकम्मल हो चुका है। इस सज़ा के बाद आगे आने वाला वक्त जो सियासी क़यादत थी उस वक़्त उसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बड़ा एक देखने में आता है कि जोड़ तोड़ के माहिर थे और बड़ा इनका क्लोज रिश्ता था उस वक्त की सियासी क़यादत के साथ। बड़ी अफवाहें भी फैली। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजिया नगार ज़फ़र इकबाल नगीना साहब। नगीना साहब, 14 साल कैद बामुशक्कत, बड़ा एक मुतनाज़ा किरदार रहा इनका। बड़ा इनको जो एक सियासी मुखालफिन की जानिब से भी, फिर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ये बड़े तमाम मामलात इनके ऊपर थे। और आज जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। साथ एक बड़ा एक जुमला कहा गया कि मुकम्मल तौर पर इनको आज़ादी हासिल थी कि अपनी मर्ज़ी की कानूनी टीम जो है वो ये हायर कर सकते हैं, ताकि मुकम्मल तौर पर ट्रायल के अंदर ये अपनी बेगुनाही साबित करने का हर मौका दिया गया। इस सज़ा को किस तरह से देखते हैं कि 14 साल और इतना बड़ा ओहदा और उसके बाद फिर आज के हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत शुक्रिया कि इस हवाले से आपने मुझे दावत दी। अर्ज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अगर यही काम बहुत पहले से कर दिया जाता तो आज ये भी हालात में ना होते। हमारे बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई फैसले हुए लो लेवल तक गए हैं, उसके ऊपर कभी नहीं गए। फैसला जो भी है वो आ चुका है और सब जानते हैं। लेकिन मेरी एक तजवीज़ ये है कि अगर ये फैसले इस किस्म के करने ही हैं तो फिर पहले उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने इस मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया, किसके कहने पर किया, कौन सहूलतकार थे। इसके अलावा मशरक़ी पाकिस्तान जो हमसे जुदा हुआ आज बांग्लादेश बना हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये खाली एक जगह पे आके इसको फिक्स नहीं करेंगे। पाकिस्तान हिफाजत का तालब है, इसके इमरान में नहीं, इसके नवाज शरीफ में नहीं, इसके शहबाज शरीफ में नहीं, इसके पाकिस्तान में हमें अपनी ज़िंदगी को वक्फ करना होगा। पाकिस्तान है तो सब कुछ है हमारी। अच्छा ज़फ़र साहब, पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान है, सियासत भी है, सब कुछ है, जी हम लोग मौजूद हैं। सियासी किरदार जो है इनका वो भी जो सियासी मुदाखलत, क्योंकि हमेशा से इदारे की जानिब से बारहा जो है वो कहा गया कि हमें जो है आज भी अगर हम बात करें आज की मौजूदा सूरत हाल की, तो बारहा कहा गया कि हमें जो है वो सियासत से दूर रखा जाए। लेकिन इस तरह से खुलकर सियासत करनी, अगर हम बात करें फैज़ाबाद धरने की या दीगर जी मामलात जी की, तो उसमें इस कदर मुलविस होना और फिर सज़ा हो जाना, तो उस वक़्त जो सियासी लोग थे किस तरह से उनको फ़ायदा हासिल हुआ। अब देखा जाए तो ये फ़ैसला उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यस, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बल्कि फैसला जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ज़रूर हुआ है, लेकिन इसमें बहुत से लोग बेनकाब हो गए कि उन्होंने इस पाकिस्तान के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया है, क्या क्या अजाब में मुब्तला किया, और अंडरग्राउंड बैकग्राउंड कहाँ कहाँ से ये कहाँ कहाँ राब्ते करते थे। ये इसकी कड़ियाँ मिलाई जाएं तो इतने इस अमाम में इतने लोग नंगे आपको नज़र आएंगे कि फिर हम मुँह छुपाते फिरेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर आज ये फैसला आ गया है तो उन लोगों को भी बेनकाब किया जाए। किसके कहने पे ये करते रहे, कौन इनकी ढाल था, कौन इनके सहूलतकार थे, कौन इनके इशारों पर नाचते थे, कौन इनके इशारों पर चलते थे। तो बात वक्त के साथ अब ये बड़ा अच्छा मौका मिल गया है कि तमाम अदारे जो हैं, सिक्योरिटी एजेंसी जितनी भी हैं, ISI है, IB है, ISI है, तो इनको ये चाहिए कि इसकी पड़ताल करें और मामलात को यकसुई से लोगों के सामने लाएं। जब तक आप लोगों को नहीं लगाएंगे ये फिर कोई ना कोई अच्छा ऐसी। ज़फ़र साहब, आपको लगता है कि ये फ़ैसला बारिश का पहला कतरा साबित होगी? जिस तरह से इल्ज़ामात लग रहे थे, जिस तरह से बात थी, तो एक अंदर से एहतसाब किया गया। हालाँकि और इतना ओपनली जिस तरह से ये गिरफ़्तारी हुई, जिस तरह से सारे मामलात इन्वेस्टि कतरे तो हमेशा रहमत के होते हैं जी। एक मिनट।
جس طرح سے یہ سارے معاملات چلے اور بڑا ایک کھل کر جو ہے وہ سامنے، اور آج اس طرح سے سزا سنا دینا، ٹرائل مکمل ہوا، اس کے بعد سزا سنائی گئی، تو آگے یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے آج کی تاریخ میں، آج کے حالات کو لے کر۔ جی بے شک ہی بالکل، بلکہ یہ اس فیصلے کو حتمی اس لیے سمجھا جائے کہ اس کو اتنی باریک بینی سے تیار کیا گیا، اس کا ہر چیز ود پروف موجود ہے۔ جنرل فیض حمید دنیا کی کسی کورٹ میں بھی چلے جائیں تو اپنے آپ کو وہ بری الزمہ قرار نہیں دے پائیں گے کبھی بھی، قیامت تک بھی، کیونکہ وہ انوالو تھے۔ اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو سزا ہوئی ہے اس کے تمام پروف ان کے پاس موجود ہیں، کیونکہ میں کافی معاملات کو خود بھی جانتا ہوں، اور جنرل فیض حمید سے میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں، بعض اوقات انٹرویو بھی میں نے کیے ہیں، اور دھرنے بھی ہوئے، مرنے بھی ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بارش کا پہلا قطرہ نہیں ہے، یہ ایک رحمت سمجھیں کہ ایک نئی طرح ڈالی گئی ہے، اور یہ ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی یہ ہمارے لیے بڑا کمال ہو جائے گا اچھا سلسلہ کا۔ نگینہ صاحب، فیض حمید صاحب کو تو سزا سنا دی گئی، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے جن کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ تھا اور بڑی تگڑے لوگ تھے، جی کیا آنے والے وقت میں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی ٹرائل چلے گا؟ جس طرح سے بات چیت کی جا رہی تھی جی سارا، جی اب اکیلے فیض حمید تو اس وقت اس سارے سینیریو میں نہیں تھے، کوئی سپورٹ بھی تھی جس طرح جی ہم نے جی دیکھا۔ بالکل۔ اصل میں ہماری بدقسمتی یہی ہوئی کہ ایک تواتر سے پولیٹیشین جو ہے انڈر گراؤنڈ بیک گراؤنڈ سے جو رابطوں میں آتے تھے اور اپنے اپنے مفادات اور ان کو بھی وہ ترجیح دیتے رہے۔ ضرورت اسی امر کی ہے کہ اس فیصلے کے مد نظر رکھتے ہوئے بیک گراؤنڈ چینل یوز کرنے والے، بیک گراؤنڈ پوزیشنیں سنبھالنے، مورچے بنانے والے ان لوگوں کو بے نقاب کر کے، سب سے پہلی جو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو پبلک کے سامنے کیا جائے تاکہ متنازع گفتگو نہ چلے۔ پبلک کو ایک بار آپ مطمئن کریں کہ یہ لوگ تھے، یہ تھے، اور ان کے پیچھے فلاں لوگ تھے، اور اس کے بعد آپ ٹرائل کرو گے نا، پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ اچھا نگینہ صاحب، ٹرائل کریں گے پبلکلی ٹرائل، کچھ آپ جس طرح آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سیاسی اثر و رسوخ اس وقت بڑا انہوں نے استعمال کیا، ان کے اوپر الزامات تھے، اختیارات سے ناجائز جو ہے وہ تجاوزات بھی انہوں نے کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ان لوگوں کو پہنچایا جو اہل بھی نہ تھے اس سارے معاملے کے۔ جی جی اب وہ لوگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کٹہرے میں آ رہے ہیں، یہ تمام کا تمام ملبہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ یہ سارا بوجھ اٹھائیں گے، یا پھر اس وقت جو معاملات چلے تھے ان لوگوں کے خلاف بھی یہ جائیں گے؟ بالکل جانا چاہیے، یہ سوال نہیں ہے کہ جائیں گے، جانا چاہیے تاکہ ایک عبرت ناک انجام سے وہ سب لوگ دوچار ہو جائیں، اور پھر آئندہ پاکستان کی تاریخ اور جغرافیے کو مسخ کرنے والے پھر باقی کوئی بندہ ہمت نہ کر پائے۔ ضرورت اسی امر کی ہے کہ ایک بار عبرتناک سزا دی جائے تو لوگوں کے سامنے پوری دنیا کو آج ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ اتنا خوبصورت فیصلہ ہے، لوگ اس کے پہ بعض لوگ کریں گے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، لیکن یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ کمپلیٹ ریسرچ، انویسٹیگیشن اور پروف کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا، ورنہ یہ فیصلہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ پروفز تھے، Yes. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑا الزام لگتا تھا کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو مکمل چلانے میں ان کا جو ہے وہ رول تھا۔ اب جو ہے وہ فیصلہ آ گیا، اس وقت کے پرائم منسٹر بھی جیل میں ہیں، ان کے لیے مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں، یا پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ صرف فیض حمید تک جو ہے وہ محدود رہے گا؟ نہیں، فیض حمید تو وہ اب سمجھیں آج یہ بات گزری بات ہو جائے گی، کیوں کہ عمران خان پہلے بھی سزا بھگت رہے ہیں اور موجود ہیں، کٹہرے میں موجود ہیں، ان کی بریت کا کوئی سلسلہ ہے نہیں ہے۔ وہ بالکل اس کے فیصلے کے تناظر میں اگر دیکھیں گے تو وہ ثابت ہوں گے کہ وہ مجرم ہے، پی ایم۔ اور پی ایم نے خالی ایک کام نہیں کیا، پی ایم، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ نوجوان نسل کو، عام لوگوں کو پاکستان آرمی کے خلاف بھڑکایا گیا۔ ابھی بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں جو طوفان بدتمیزی ہے پاکستان آرمی کے خلاف، یہ پہلے کبھی کچھ نہیں تھا۔ پاکستان آرمی ہے تو سب کچھ ہے۔
آج اگر ہم سکون سے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے دفاعی جو مورچے ہیں اس پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بیوی بچے بہن بھائی چھوڑ کے وہ شہادتیں دے رہے ہیں، دہشت گردوں کا نشانہ وہ خود بن رہے ہیں. کس لیے؟ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری نگرانی کے لیے، نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے. تو پھر کیوں نہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ ہو جائیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پولیٹیشین، میں سب کا نہیں کہتا لیکن کچھ پولیٹیشین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے ایسی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی، دراڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ عوام جو ہے آرمی کے اگینسٹ چلے. بہت یہ شکریہ نگینہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اور بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ ہمارے جوان ہیں جو سرحدوں کے اوپر ہمارے محافظ موجود ہیں. تو آج ہم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر شان کے ساتھ اپنا سر اٹھا کر بے چلتے شک ہیں، بے شک اور انہی کی بدولت، انہی کی قربانیوں کی بدولت ہم اس ملک کے اندر سکھ کا سانس پرامن زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں. اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا نہ صرف ہمارا اخلاقی بلکہ ہمارا ایک قومی فرض بھی ہے قومی کہ فرض ہے. بے شک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا آج ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کرتے ہیں، بے شک تاکہ یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے اندر، یہ ملک کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا نام روشن کرے، اور اس کا پرچم جو ہے وہ ہمیشہ سر بلند رہے. اور اسی پرچم کی سر بلندی کے لیے ہمارے ہزاروں جوانوں نے اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کی. جی جی. اور ہماری ان ماؤں کا سلام جنہوں نے ان جھری جوانوں کو جو ہے وہ جنم دیا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.